ٹائمر لگا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جہاں تک بچوں کے نام ہیں ان کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے کہ ابو بکر عمر کی وجہ سے انہوں نے کسی کا نام ابو بکر یا عمر رکھا ہے. کوئی حدیث دکھاؤ, شیعہ یا غیر شیعہ. دیکھیں عمر صرف عمر کا نام نہیں, عمر بہت سارے صحابہ کا نام ہے. عثمان صرف عثمان کا نام نہیں ہے, بہت سارے صحابہ کا نام ہے. ابو بکر نام ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کے نام ابو بکر اور عمر کے نام پہ رکھے ہیں, وہ حدیث ہمیں دکھاؤ. اگر مثلا کسی کا نام حسن ہے, اس کا ضروری نہیں ہے کہ مثلا کنگ حسن جو بادشاہ ہے مراکش, اس کے نام پہ اس نے کنگ حسن رکھا. ہو سکتا ہے کسی اس کے اپنے چاچے کے نام پہ حسن رکھا, یا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ حسن رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کے پاس یہ کہ آپ لوگوں کا بہت بڑا فراڈ ہے کہ کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر کے نام پہ انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے ہیں. ابو بکر نام نہیں ہے, کنیا ہے. عمر جو ہے اس کے امیر المومنین علیہ السلام کے بیٹے کے نام عمر اور عامر میں اس میں اختلاف ہے کہ عمر تھا یا عمر تھا. امان بھی لے کہ عمر ہے, آپ حدیث دکھاؤ نا. تو اس نے عمر بن خطاب کے نام پہ رکھا. جہاں تک عثمان کا تعلق ہے وہ تو حدیث موجود ہے مقاتل الطالبین میں کہ انہوں نے عثمان بن مظعون کے نام پہ عثمان رکھا, عثمان نام رکھا. تو آپ کے پاس یہ دلیل ہی نہیں. اچھا جہاں تک آئے استخلاف کی بات ہے تو یہ بھی آپ کی دلیل بہت ہی کمزور ہے, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا خطاب ابو بکر عمر سے ہے. دیکھیں قرآن میں جہاں تک وعدوں کا تعلق ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ وعدہ صرف موجود لوگوں سے ہو. قرآن میں سے بہت سارے وعدے ہیں جو سب لوگوں کے لیے, اور قرآن کا خطاب بھی کبھی ہوتا ہے خاص افراد سے ہوتا ہے, کبھی قیامت تک آنے والوں کے لیے ہوتا ہے. یہ کہنا کہ یہ خطاب صرف موجود لوگوں سے, یہ ان کی حماقت ہے. معافی چاہتا ہوں, میں لفظ احمق استعمال کیا, معافی چاہتا ہوں. یہ آپ کی نادانی ہے. ملاحظہ فرمائیے, یہ قرآن مجید کے آیا ہے, سورہ مبارک کی ہے مائدہ میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ نے وعدہ دیا جن لوگوں نے ایمان لائے, عمل صالح انجام دیا ہے کہ ان کو اجر عظیم دے دے, مغفرت دے دے. یہ قیامت تک کے لیے, یہ صرف اس وقت لوگوں کے لیے نہیں ہے. مثلا قرآن مجید میں سورہ مبارک ہے یہ عصر میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ اللہ کی جانب سے وعدہ ہے کہ سب خسران میں ہیں سوائے الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ صرف موجود کے لیے نہیں, کچھ زمانے میں جو لوگ موجود تھے. اور جہاں تک ضمیر خطاب ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ وہ سامنے والا موجود ہو. ملاحظہ فرمائے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا. اپنے اللہ سے ڈرو جس نے آپ کو بنایا اور جو آپ سے پہلے والے لوگوں کو بنایا, جس نے آپ کے لیے زمین کو فرش بنایا. اب صرف اس وقت جب قرآن نازل ہوئی صرف ان کے لیے زمین کو فرش بنایا یا سب کے لیے فرش بنایا؟ ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید میں, لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو, وہ آپ کے لیے واضح دشمن ہے. یہ صرف صحابہ کے لیے کیونکہ اس میں لفظ خطاب کم یا سب نسلوں کے لیے. تو یہ ان کی نہایت یہ ایک ضعیف حجت ہے ان کے پاس کہ یہ جو ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, یہ صرف موجودین سے خطاب ہے. ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید میں سورہ مبارکہ بقرہ, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, اے ایمان والو تم پہ نماز روزہ واجب ہے. یہ صرف صحابہ پہ واجب ہے؟ مولوی صاحب میری طرف دیکھو, ادھر دیکھو, صرف صحابہ پہ روزہ واجب ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, یہ صرف صحابہ پہ واجب ہے, دوسروں پہ واجب نہیں ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یہ حکم صرف صحابہ کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. یہ صرف صحابہ کے لیے, جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چہرے کو دھو لو. یہ صرف موجودین کے لیے, ماں باپ کے لیے نہیں ہے. تو یہ ان کی نہایت نادانی ہے. قرآنی خطابات کو سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے. اچھا اب وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, یہ ابو بکر عمر سے خطاب ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ واضح ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, جن کا ایمان اور عمل صالح ہے. ابو بکر عمر کا نہ ایمان نہ عمل صالح, نہ ایمان نہ عمل صالح. تم پہلے ایمان ثابت کرو, پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس وعدے میں وہ شامل ہیں یا نہیں ہے. جب ایمان اور عمل صالح نہیں, تم اصل دیکھو, یہ مکابرہ ہے کہ ہم آپ سے دلیل مانگتے ہیں کہ تم ان کا اسلام ثابت کرو, تم مفروغ عنہ لیتے ہو کہ مومن تھے. اگر ہم آپ سے دلیل مانگتے ہیں کہ آپ اپنا پاکستانی ہونا ثابت کریں, آپ اپنا پاکستانی ہونا مفروغ عنہ نہیں لے سکتے, اس کے لیے دلیل لانا پڑے گا آپ کو لیے. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین, قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مبارکہ حجرات آیہ نمبر 4, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو لوگ آپ کو حجرات کے باہر سے پکارتے ہیں ان کی عقل نہیں ہے. اچھا یہ لا یعقلون یہ کیا؟ یہ بدترین تکفیر ہے, یہ بدترین تکفیر ہے قرآن مجید کے اصطلاح میں. ملاحظہ فرماؤ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ انفال میں, ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. بدترین جانور
اللہ تعالیٰ گالی بھی دے رہا ہے، توہین بھی کر رہا ہے، تحقیر بھی کر رہا ہے. بدترین جانور الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ گونگے اور بہرے ہیں جن کی عقل نہیں. قرآن مجید یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کس کے لیے؟ یہ منافقین اور کفار کے لیے فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی مسلمانوں کو، مومنین کو اس صفت کے ساتھ، اس وصف کے ساتھ قرآن میں وصف نہیں کیا ہے کہ یہ ان کی عقل نہیں ہے. عقل نہیں ہے یہ کن لوگوں کے لیے؟ چاہے وہ نہایت ہی چالاک لوگوں جیسے مکے کے سردار تھے فرعون وغیرہ، یہ ان لوگوں کے لیے جو کافر تھے اور یا منافق. المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، الجزء الثانی، چاپ مکتوبات منشورات محمد البیضون. ملاحظہ فرمائی یہاں پر ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون. اس آیہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں المقصود بهذه الآية أن يبين أن هذه الصنيفة العاتية من الكفار هي شر الناس عند الله عز وجل، وأنه أخص المنازل، وعبر به عن الدواب ليتأكد ذمهم وليفضل عليهم الكلب والعقور والخنزير ونحوهما. یہ قرآن میں جب اللہ نے فرمایا کہ عقل نہیں ہے، یہ بدترین مذمت ہے کہ ان کو جانور سے بھی بدتر اور کتے سے بھی بدتر، خنزیر سے بھی بدتر شباہت دی ہے. کس کو؟ کفار کو. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین، یہ بدترین توہین، اس سے بدتر توہین آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. آپ کسی آدمی کو کتا کہنا، کتا وہ لازمی بات ہے وہ بہت اہانت سمجھے گا. اب اس کتے سے بھی بدتر اس کو کہہ دیں. بھلے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم کالانعام بل ہم اضل سبیلا. کفار کے متعلق کہا کہ یہ جانور کی طرح جانور سے بھی بدتر ہے. اچھا جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرماؤ جی، عبد اللطیف، نام عبد اللطیف بتایا آپ نے نام. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. یہ شیعوں کی کتاب نہیں، یہ آپ لوگوں کی کتاب ہے، بخاری ہے. اس آیہ کا شان نزول عبداللہ ابن زبیر سے روایت ہے کہ ابو بکر اور عمر میں جھگڑا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، انہوں نے آواز بلند کی، ارتفعت اصواتهم فنزل في ذلك، اس میں یہ آیہ نازل ہوئی ہے. بہت سارے آیات نازل ہوئے، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک سورہ مبارکہ حجرات کے نازل ہوئے ہیں. ان میں سے ایک آیہ یہی ہے ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. اکثرهم لا يعقلون یہ مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ مؤمنین کے لیے نہیں، یہ بدترین منافقین اور کفار کا صیغہ ہے، ان کے لیے بیان کیا گیا. نسائی نے بھی یہی روایت کیا. تو میرے بھائی میرے عزیز، آیا کیا قرآن مجید کا؟ قرآن مجید کا آیا یہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم فی الارض. جو آپ میں سے ایمان لائیں، آپ کہتے ہیں یہ ایمان صرف صحابہ سے مراد ہے. اور بھائی کتب علیکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القیام، کتب علیکم الصیام، یہ صرف صحابہ سے خطاب ہے. یہ خطاب کم از کم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ ابو بکر عمر سے نہیں ہو سکتا کیونکہ ایمان ہی نہیں، عمل صالح ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید نے ان کی بدترین بے ایمانی ثابت کر دی سورہ مبارکہ حجرات میں. اس کے علاوہ ان کا حبط عمل اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ آپ کے عمل حبط ہو جائیں گے. اسی کتاب